بیوقوف عورت ہے. اور یہ جہالت والی گفتگو ہے جو اس نے کی ہے. جو اس نے کہا ہے نا یہ بھی میرے سامنے نہیں کہا, وہ میرے سامنے کہہ ہی نہیں سکتی. میری تو کوئی دل ازاری نہیں ہوئی, میں تو اس جاہل عورت سمجھتا ہوں اس کو, وہ بیوقوف عورت ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو ان لوگوں کو تو بریکس ملی ہوئی ہیں میری وجہ سے. یہ مجھے جب پہلی دفعہ ملی تھی تو کراچی میں میرا ایک کانسرٹ تھا, اور وہاں پہ یہ ماڈلنگ کرنے آئی ہوئی تھی اس زمانے میں. تو یہ میرے پاس آ کے اس نے بیٹھ کے تو مجھے کہا کہ ایکسائٹیڈ بڑی آئی, اور کہ جی آپ کا گانا جو ہے نا, میں پتہ نہیں کیا مجھے اتنا پسند ہے. وہ جو میرا وہ گانا جو تھا, اس کی وجہ سے ان سب لوگوں کی قسمتیں بنی ہوئی ہیں. ارشاد بھٹی نے بھی یہی حرکتیں کی. وہ اس نے مجھے بلوایا ہی کہہ کے تھا, میرا خیال ہے کامران شاہد کو, اور کامران نے ایک طرح سے شرارت کی, حالانکہ میں اس کو چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں. آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ پینل پہ کون کون آ رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے پتا ہوتا کہ ارشاد بھٹی آ رہا ہے. یہ آتا تو میں کہتا اس کو بلا لو یا مجھے بلا لو. تو لیکن انہوں نے میں نے پوچھا بھی کہ یہ تو نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا نہیں آ رہا. گیا ہوں تو یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. تو پھر میں نے اس کی اتنی طبیعت صاف کی کہ یہ نا کہنا شروع ہو گیا کہ میری بڑی انسلٹ ہو رہی ہے, اور اس نے اپنا مائک اتارا اور بھاگ گیا وہاں سے. ارشاد بھٹی صاحب پروگرام چھوڑ کے گئے تھے؟ پروگرام چھوڑ کے بھاگ گیا. کہتا ہے میری انسلٹ ہو رہی ہے, مائک اتارا اور چلا گیا. بھائی میں بات کر رہا ہوں عمران خان کی, تم میرے پہ شروع ہو جاتے ہو, اور کہ جی آپ نے پھر کیا کیا. بھائی میں سیاستدان ہوں, تم صحافی ہو, تم اس کے اسپوکس پرسن ہو. کامران نے مجھے کہا کہ جی جواد بھائی شو ختم ہو گیا. میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں ہوا ویسے, لیکن میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر. ناظرین, چند روز سے سوشل میڈیا پہ ایک عید پروگرام بہت زیادہ وائرل ہے, جس میں فضا صاحبہ سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ اگر یہ صحافی نہ ہوتے تو کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی باہر کے ملک کسی باتھ روم کی صفائی کا کام کیا کرتے. اور وہاں پہ پھر انہوں نے سہیل وڑائی صاحب سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے سے پوچھیں کہ جواد احمد اگر سنگر نہ ہوتے تو کیا ہوتے, جس پہ سہیل وڑائی صاحب نے یہ پوچھا. تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ اگر جواد احمد سنگر نہ ہوتے تو دھوبی ہوتے. تو ہم نے جواد بھائی سے رابطہ کیا کہ جواد بھائی کیا آپ سنگر نہ ہوتے تو کیا واقعی آپ دھوبی ہوتے, اور وہاں پہ معاملات کیا تھے, آپ شو کے کچھ حصے میں موجود تھے باقی حصے میں موجود نہیں تھے, وہاں پہ ہوا کیا تھا, آپ وہاں سے چلے کیوں گئے, اور یہ وہاں پہ ماحول بنا کیا. تو جواد بھائی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جہالت والی گفتگو ہے جو اس نے کی ہے. بیوقوف عورت ہے, اور جو اس نے کہا ہے نا یہ بھی میرے سامنے نہیں کہا, وہ میرے سامنے کہہ ہی نہیں سکتی. وہ اس کی مجال ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو جب میں پہلی دفعہ ملا تھا نا, بلکہ یہ مجھے جب پہلی دفعہ ملی تھی تو کراچی میں میرا ایک کانسرٹ تھا, اور وہاں پہ یہ ماڈلنگ کرنے آئی ہوئی تھی اس زمانے میں. تو یہ میرے پاس آ کے اس نے بیٹھ کے تو مجھے کہا کہ ایکسائٹیڈ بڑی آئی, اور کہ جی آپ کا گانا جو ہے نا, میں پتہ نہیں کیا مجھے اتنا پسند ہے. تو بطور فین ملی تھی پہلی بار؟ ہاں اس طرح. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مہندی ڈرامے میں تھی نا یہ, ہاں میرا خیال ہے یہ تھی. تو وہ جو میرا وہ گانا جو تھا, اس کی وجہ سے ان سب لوگوں کی قسمتیں بنی ہوئی ہیں. وہ ڈرامہ جو ہٹ ہوا تھا, اور اس کا جو یہ ٹائٹل سانگ تھا, آج تک پاکستان سے باہر کوئی مہندی ہوتی ہے تو وہ لگتا ہے. تو اس لیے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور مجھے وہ کہتی بھی بڑی عزت کے ساتھ بات کرتی ہے. پرابلم صرف یہ ہوئی تھی کہ یہ اس نے عمران خان کا مسئلہ صرف یہ ہو گیا, وہ ہے کہ تنقید کریں عمران پہ, تو عمران کی کوئی بھی اس کی جو اصلیت ہے, جو میرے جیسا بندہ بتاتا ہے, میں پرانا جانتا ہوں, اور میری اپنی سیاسی پارٹی ہے, تو جب یہ اب بتانا شروع کرتے ہیں تو یہ لوگ نا ریٹنگ کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بات صرف اتنی ہے اور کچھ نہیں ہے. جواد بھی وہاں پہ ہوا کیا, آپ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود تھے اور پھر آپ نہیں تھے؟ پہلے میں تھا, پھر وہ ارشاد بھٹی نے بھی یہی حرکتیں کی. وہ اس نے مجھے بلوایا ہی کہہ کے تھا, میرا خیال ہے کامران شاہد کو, اور کامران نے ایک طرح سے شرارت کی, حالانکہ میں اس کو چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں, لیکن اس نے شرارت سے کی کہ اس نے بلا لیا اس کو. جبکہ میں نے ارشاد بھٹی کو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے مسلسل انکار کیا ہوا ہے کہ پوڈ کاسٹ نہیں کرنی تمہارے ساتھ جب تک لائیو نہیں کرو گے. اور ارشاد بھٹی صاحب نے آپ سے پوڈ کاسٹ کا رابطہ کیا؟ یار اس نے مجھے پہلے جب کروایا رابطہ تو اس کے مینیجر نے کیا, جو کہ دنیا میں پروڈیوسر بھی ہے کامران شاہد کے پروگرام کا. تو اس نے مجھے کہا, وہ اس کا کوآرڈینیٹر ہے, شاید پرائیویٹلی کرتے ہیں پوڈ کاسٹ. تو اس نے مجھے کہا, پھر اس نے میرے مینیجر سے دوبارہ کہا, پھر ارشاد بھٹی نے مجھے خود ٹیکسٹ کر دیا. تو ارشاد بھٹی کا تو میں نے جواب ہی نہیں دیا نا, تو ٹیکسٹ کا جواب دیا نا اس کو. میں نے پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ پوڈ کاسٹ میرے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا, تو
مطلب میں بار بار کہہ رہا تھا نا, میں نے اس کو کہا کہ مینیجر کو کہ یار, اور اس کو تو میں نے جواب نہیں دیا, اس کو میں نے کہا کہ اس کو لائیو کرے, کیونکہ یہ کرتا یہ ہے کہ یہ بدتمیزی کرتا ہے ہمیشہ. کون سا بندہ ہے جس کے ساتھ نے بدتمیزی نہیں کی, اور کرتا بھی عمران خان کے نام پہ ہے تاکہ ریٹنگ ملے. تو یہ آپ کو پتا ہے, آپ چاہ رہے تھے کہ چونکہ پوڈ کاسٹ پہلے ریکارڈ ہوتا ہے, پھر ایڈٹ ہوتا ہے, پھر اس کے چنکس لگتے ہیں, آپ چاہ رہے تھے کہ یہ لائیو چلے نا, تاکہ پتا چلے جو تم نے بات کرنی ہے تم بھی کرو, میں بھی کرتا ہوں. اور میں تو اب چیلنج کر رہا ہوں حمزہ کہ تمام جتنے یہ عمران کے زیادہ کوئی ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں نا, سپورٹر صحافی, اور یہ چھوٹی عمروں کے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے, تو ابھی بڑے صحافی بنے بھی نہیں ہیں, اور ان کی حرکتیں دیکھو. تو اگر ان کو میرے ساتھ کچھ کرنا ہے, پوڈ کاسٹ وغیرہ کچھ بھی, تو چیلنج میں کرتا ہوں کہ لائیو کرو. تو لائیو میں پھر لاجیکل گفتگو ہوتی ہے نا, ریشنل ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کی بات آپ نے کاٹ دی, اپنا چلا دیا صرف بیانیہ, تو وہ یہ کریں گے نہیں. تو یہ شاد بھٹی نے بھی, اچھا اس نے مجھے بلوا لیا نا, اس نے وہاں بلوا لیا, تو وہ دھوکے سے, آپ یہ سمجھو. آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ پینل پہ کون کون آ رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے پتا ہوتا کہ شاد بھٹی آ رہا ہے. یہ نا, یہ آتا تو میں کہتا اس کو بلا لو یا مجھے بلا لو. تو لیکن انہوں نے میں نے پوچھا بھی کہ یہ تو نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا نہیں آ رہا. تو جب میں وہاں گیا ہوں تو یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. تو پھر میں نے اس کی اتنی طبیعت صاف کی کہ یہ نا کہنا شروع ہو گیا کہ میری بڑی انسلٹ ہو رہی ہے, اور اس نے اپنا مائک اتارا اور بھاگ گیا وہاں سے. یہ شاد بھٹی صاحب پروگرام چھوڑ کے گئے تھے؟ پروگرام چھوڑ کے بھاگ گیا, کہتا ہے میری انسلٹ ہو رئی ہے, مائک اتارا اور چلا گیا. بھائی میں بات کر رہا ہوں عمران خان کی, تم میرے پہ شروع ہو جاتے ہو, اور جی آپ نے پھر کیا کیا. بھائی میں سیاستدان ہوں, تم صحافی ہو, تم اس کے اسپوکس پرسن ہو. مطلب کوئی تمیز ہوتی ہے نا بندے کے اندر. آپ اگر کرتے بھی ہیں تو تھرڈ پرسن کے طور پہ بات کرتے ہیں نا. آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں, وہی ساتھ بیٹھ گئے. میں نے کہا میری ہمت کیسے ہوئی تم میرے ساتھ آگے بیٹھے ہو. میں نے تمہارے پروڈیوسر کو کہا تھا کہ میں تمہارا پوڈ کاسٹ نہیں کرنا, تو پھر یہ اٹھ کے چلا گیا. جب یہ اٹھ کے چلا گیا تو پھر کامران نے مجھے کہا کہ جی جواد بھائی شو ختم ہو گیا ہے. تو میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں ہوا ویسے, لیکن میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں چلا گیا. اتنے بعد نے پھر شو کر دیا, اور یہ جو کہلوایا نا انہوں نے, یہ جو بیوقوف ہے اداکارہ, اس سے جو کہلوایا میرے پیچھے کہلوایا. اگر یہ بات اگر آپ کی موجودگی میں کہی جاتی ہے آپ کو بٹھا کے کہ یہ اگر تو سنگر نہ ہوتے, گلوکار نہ ہوتے, یا تو دھوبی ہوتے, یار وہ کر ہی نہیں سکتی تھی. انہوں نے کہہ تو دی نا, مطلب کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ تک وہ بات پہنچی کہ آپ کے حوالے سے انہوں نے یہ بات, اگر آپ کی موجودگی میں کہہ دیتے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ کہہ نہیں سکتی. اگر کہتی تو اس کو پتا ہوتا کہ پھر اس کے ساتھ طبیعت اس کی میں صاف کروں گا کہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو تم. میں تو سیدھا سیدھا اس طرح ہی کرتا ہوں. دیکھو نا, ایک ہوتی ہے لاجیکل گفتگو. میں جیسے میری کوئی چیز ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا, اور میں کوئی منافقت کر رہا ہوں, کیا میرے اندر کوئی تضاد ہے, میں سیاست میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو اس پہ آپ, میں نے کوئی پیسے کھائے ہیں تو اس پہ آپ بات کر لیں. لیکن اب آپ کسی کو ایسی کہہ رہے ہیں, وہ جی یہ نہ ہوتے, یہ ہوتے, یہ نہ ہوتے تو وہ ہوتے, تو کوئی بھی کسی کو بھی کہہ سکتا ہے. عمران خان کو بھی سامنے بٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ تم تو شکل سے یہ لگتے, تم شکل سے وہ, اگر وہ وائرل کرنا ہے تو وہ تو بیچارہ وہ کیا کرے گا اس ٹائم پہ. اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آپ صرف کسی بھی مقصد سے کسی کو کسی بھی ایسے شعبے کے ساتھ منسلک کر دیں کہ ان کے چاہنے والوں کو تکلیف ہو. آپ نے وہ سہیل بڑائی صاحب والا کلپ دیکھا؟ یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, میرے سامنے وہ ہوا نہیں نا ریکارڈ. اور میرا اپنا ہی خیال ہے کہ سہیل بڑائچ صاحب جو ہے نا, وہ میرے ساتھ تو بڑی پرانی ان کی دوستی ہے. بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں کہ سہیل بڑائچ صاحب نے ایک ایسا کام مزیدار کیا تھا میرے حوالے سے, کہ انہوں نے مہدی حسن صاحب کا جب کیا تھا نا ایک دن جیو کے ساتھ, تو مہدی حسن صاحب بڑے سب بیمار تھے, تو انہوں نے صرف مجھے بلایا تھا اس میں, اور میں نے مہدی حسن صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی تھی, اور انہوں نے میرے پیار بھی مجھے کیا, پھر میں نے ان سے سوال بھی پوچھا. تو ان کے ساتھ میرا جو ایک رابطہ اس شو کے حوالے سے انہوں نے کیا, تو میں تو ان کو ایسے بڑا, دیکھے میں نے اسے کہا تھا, دیکھو حمزہ یہ میں نے بات وہاں کی, آپ کو بھی میں کہتا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ آپ کے اندر ایک چیز ہے کہ آپ نا ایک خاص لائن کراس نہیں کرتے. دیکھو جو بڑے صحافی ہوتے ہیں نا, ان کے اندر یہ چیز ہر صورت میں ہوتی ہے. سہیل بڑائچ صاحب, مجیب الرحمان شامی صاحب, یہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ دو جو لوگ ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں, کیونکہ یہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے کہ کسی کی بےزتی شروع کر دیں ساتھ بیٹھ کے, کیونکہ یہ کسی سیاستدان کو پسند کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کو رائے دے دیں, لیکن اس طرح نہیں کریں گے کبھی بھی. تو یہ جو ہے, یہ بندے پتہ نہیں کیا ان کو تکلیف ہے, یہ کیونکہ وہ یوٹیوب سے پیسے نہیں نہ بناتے, وہ پیسے نہیں بناتے یوٹیوب سے. سہیل بڑائی صاحب کا وہ جب کلوز اپ آیا تو مجھے خود شرمندگی ہونے لگی کہ ایک شخص جو 65 سے, کامران کی غلطی ہے. دیکھو حمزہ, میں نہیں چاہتا کہ کامران کو لوگ یہ کہیں, لیکن کامران کو بھی خیال کرنا چاہیے.
آپ لوگ کسی بھی بندے کو بٹھا کے اس کے بارے میں کوئی بات کہلوا کے اور میرے بارے میں جو بات کروائی ہے وہ تو میں وہاں تھا بھی نہیں, تو اب آپ اس طرح کرنا اگر شروع کریں گے تو اس سے زیادہ یلو جرنلزم اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ لائیو تو نہیں تھا, عید والے دن تو نہیں آپ لوگ گئے ہوئے تھے, یہ ریکارڈڈ ہی تھا نا؟ ہاں ریکارڈڈ تھا, یہ ایڈٹ کر سکتے تھے یار سارا. دیکھو یہ کتنے دن پہلے ریکارڈ ہوا تھا؟ یہ تو ہوا ہے میرے خیال میں عید سے کوئی 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے. 4-5 دن پہلے. تو بڑا ٹائم ہوتا ہے پوسٹ پروڈکشن میں, مطلب کہ اگر یہ نکلوایا جا سکتا تھا. انہوں نے جان کے لگایا, انہوں نے جان کے یہ دونوں کلپ لگائے ہیں. اب انہوں نے مطلب کسی کو خوش کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ایک بات پکی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو پہ تنقید کرنے کی وجہ سے ہم دونوں کے ساتھ یہ کیا. اور یہ کیوں کیا گیا ہے, یہ تو پھر اس ملک کے سارے ادارے بھی ہیں, اس ملک کے اندر پارلیمنٹ بھی ہے, حکومت بھی ہے, اپوزیشن بھی, سارے دیکھیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ کوئی کسی فیلڈ کا آدمی ہے تو آپ اس کو صرف اس بات پہ کہ اس نے تھوڑی سی تنقید کر دی ہے تو آپ نے عمران خان کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ کر دیا. اچھا اس حوالے سے میں پتہ لگا کہ انہوں نے کہیں پہ شاید اپنے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لکھا ہے کہ میں نے کچھ غلط بات نہیں کی, جو میں سوچی تھی میں نے بات کی ہے اور میں اس میں معافی نہیں مانگوں گی. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے فی البدی کوئی ایسی بات کر دی ہو جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ کو دوبارہ ایک بار سوچ لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ میری تو کوئی دل آزاری نہیں ہوئی, میں تو اس جاہل عورت سمجھتا ہوں اس کو, بیوقوف عورت ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو ان لوگوں کو تو بریکس ملی ہوئی ہیں میری وجہ سے. تو لوگوں کو نا سہیل وڑیچ صاحب کی تکلیف زیادہ بھی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ موقع پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ضعیف بھی تھے اور پھر آدمی ہیں بہت بڑے جو ہیں جرنلسٹ ہیں, اور میرا اپنا ہی خیال ہے کہ ان کی یہ بڑائی ہے کہ انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا. ہر بند میرا خیال ہے وہ اس سے زیادہ تلخ جملہ بول سکتے تھے. ہاں لیکن اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ سہیل صاحب کو کہنا چاہیے تھا کچھ, کیونکہ دیکھو اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہاں پہ آپ اگر چپ کر جاتے ہیں نا تو آپ پہ الٹا بوجھ آپ پہ پڑ جاتا ہے. اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ آپ نے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے خود نہیں کچھ کہا تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے. بالکل دیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ایسی سچویشن دوبارہ ہوتی ہے تو پھر یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. اور